باری تعالی ہے، نہیں آئی کوئی مصیبت زمین پر اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم ان کو پیدا کریں۔ بے شک یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ ہم نے تمہیں اس لیے بتا دیا ہے کہ تم غمزدہ نہ ہو اس چیز پر جو تمہیں نہ ملے، اور نہ اترانے لگو اس پر جو تمہیں مل جائے، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی مغرور شیخی باز کو۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، خالق کائنات مالک ارض و سماوات اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، عام انسانوں کا یہ وتیرہ ہے کہ جب مصیبتیں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں تو وہ دل شکستہ اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنی قسمت کو کوستے ہیں، گردش روزگار کو ملاحیاں سناتے ہیں اور حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں۔ لیکن جب حالات سازگار ہو جاتے ہیں، کاروبار میں نفع ہوتا ہے، کھیتی باڑی اور باغات سے خوب آمدنی ہوتی ہے، تو پھر خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ یہ سب ان کے طالع ارجمند کی برکت ہے، وہ خود بڑے زیرک اور معاملہ فہم ہیں، کاروبار اور زراعت کے اسرار و رموز پر انہیں کامل دسترس حاصل ہے۔ یہ ساری کامیابیاں ان کی اپنی ذہانت اور ہوش مندی کا نتیجہ ہے۔ یہ دونوں حالتیں انسان کے لیے انتہائی خطرناک حالتیں ہیں۔ دونوں حالتوں میں انسان کے بھٹک جانے اور گمراہ ہونے کا بہت بڑا خدشہ ہے، اور قرآن میں لفظ خطرناک آیا ہے کہ انتہائی خطرناک۔ یہ دونوں انسان کے لیے نازک موڑ ہیں۔ ان آیات میں اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ جو مصیبت تم پر آئی ہے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سب کچھ تم نے اور جو کچھ بھی یہ سب تمہارے ساتھ ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ تمہیں مایوس کر دیا جائے۔ فرمایا تمہارے پیدا ہونے سے پہلے یہ تمہارے مقدر میں لکھا جا چکا تھا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو اور اپنی جد و جہد کو جاری رکھو، اور جو نعمتیں تمہیں بخشی گئی ہیں وہ بھی تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہاری تقدیر میں رقم ہو گئی تھیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تاکہ وہ اپنے احسانات سے تمہیں ہمیشہ بہراور رکھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم نے کسی بھی قسم کی مصیبت میں شکر کا اور صبر کا دامن پکڑے رکھا تو پھر فرمایا یہ تمہارے لیے امتحان تھا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس امتحان سے کامیابی عطا فرمائے گا، اور پھر اس کامیابی کے بعد تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کے انعامات عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے مایوسی اختیار کر لی تو پھر فرمایا کہ تم دنیا میں مایوس ہو گئے تو آخرت میں بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ایک لفظ آیا ہے قرآن میں مختال، اس متکبر کو کہتے ہیں جو اپنی ذاتی خوبی اور کمال پر فخر و ناز کرے، اور فخور ایک لفظ آیا ہے، اس متکبر کو کہتے ہیں جو اپنے جاہ و منصب یا مال اور دولت پر گھمنڈ کرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک وقت آئے گا جب تو خالی ہاتھوں سے جا رہا ہوگا، تو ارب پتی بھی ہے تو کھرب پتی بھی ہے، لیکن 1 روپیہ بھی تیرے ہاتھ میں کوئی نہیں رکھے گا کہ یہ لے جانا، ہو سکتا ہے قبر میں تمہیں یہ کام دے دے۔ فرمایا بس کفن پہنا کر، خوشبو لگا کر، جنازہ ادا کرنے کے بعد تمہیں قبر میں دفنا دیا جائے گا، اور تمہارے دونوں ہاتھ خالی ہوں گے، ہاتھ تمہارے خالی ہوں گے۔ اکڑ کس بات کی ہے، تکبر کس بات کا ہے، غرور کس بات کا ہے؟ جب تم خالی ہاتھ جا رہے ہو قبر میں، تمہارے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے، اور تم گناہوں کا پلندہ اٹھا کر قبر میں جا رہے ہو، گناہ ہی گناہ ہے تمہارے سر پر، اور قبر میں اس حالت میں اتارے جا رہے ہو
کہ ہزاروں لوگ ہیں تیرے جنازے کے اندر، ان سب نے دیکھا کہ آج یہ بے بس پڑا ہے، آج دونوں ہاتھ خالی ہیں، ہاتھ کی انگوٹھی بھی اتار لی گئی، گھڑی کو بھی اتار لیا گیا، آج کچھ بھی نہیں ہے اس کے ہاتھ میں، خالی دامن ہے۔ ہاں وہ نیکیاں جو تو نے اپنے رب کے فضل سے کی ہوں گی، وہ نیکیاں تجھے قبر میں کام دیں گی، وہ عمل تجھے قبر میں کام دیں گے، یا جتنے بھی نیک کام تو نے یا تیری اولاد نے تیری خاطر کی ہوں گے وہ تجھے کام دیں گے۔ تو پھر ہمیں ذخیرہ تو نیکیوں کا اکٹھا کرنا چاہیے، ذخیرہ تو ہمیں اچھائیوں کا اکٹھا کرنا چاہیے، ذخیرہ تو ہمیں اچھے اخلاق کا ادا کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، تو صحابہ اکرام میں سے ایسے صحابہ تھے جو اس جنازے والے کو جانتے تھے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ جو فوت ہوا ہے یہ بندہ بڑا اچھا تھا، تو حضور نے فرمایا واجہ بات۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کی بھی تعریف کی، اچھے اخلاق سے یاد کیا، تو نبی پاک نے فرمایا واجہ بات۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بندہ اچھا نہیں تھا، نبی پاک نے فرمایا واجہ بات۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ، 3 جنازے گزرے اور تینوں پر آپ نے جملہ ایک ہی ارشاد فرمایا ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر بات ہے، ارشاد فرمائیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے آبا جس کے جنازے میں 4 بندے کہہ دینا کہ یہ بندہ اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی بغیر حساب کے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، اس کی بھی یہ کیفیت تھی، اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ 4 بندے کہہ دیں، حضور اگر 4 نہ کہیں 3 کہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر 3 بندے کہہ دیں پھر بھی اسے اللہ تعالیٰ جنت واجب فرما دیتا ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 بندے، حضور نے فرمایا اگر 2 بندے بھی کہہ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اور جس کے متعلق کہا گیا کہ یہ بندہ اچھا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے پر اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اجر ہے اچھا بن کے رہنے کا، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، یہ نہیں کہ اوپر سے اچھا ہو اور اندر سے غلیظ ہو، ایسا نہیں، فرمایا اندر اور باہر دونوں طرف سے ایک ہی نظر آئے، یہ نہ ہو کہ اندر سے اور ہو باہر سے اور ہو۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں بظاہر دیکھنے میں، اور ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے، جنازے پہ سارے بندے گلے کر رہے ہوں، چلو اچھا ہوا جان چھوٹ گئی مصیبت سے، بتائیں جب بندے ہی راضی نہیں ہے تو خالق کیسے راضی ہو جائے گا؟ اس لیے ایسا کام کریں جو شریعت کے اندر ہو اور حد شرع کے اندر رہتے ہوئے نیکیوں کا انبار اکٹھا کریں، حضور کے دین کی بات کریں، حضور کے بنائے ہوئے نظام کی بات۔ یہ دیکھیں نا جی، یہ نبی پاک کا نظام ہے کہ 4 بندے کہہ رہے ہیں یہ بندہ اچھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ نظام کس کا ہے؟ یہ میرے پاک رسول کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو دعا ہے خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول